अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्मे रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 69, किस्त नंबर 69, खलीफा नामजद करने की दरख्वास्त। किसी ने कहा, क्या आप अपने बाद आने वाले खलीफा को नामजद नहीं करेंगे? फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ूंगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें छोड़ गए थे। बाद ने कहा, अगर आप लोगों से हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बैत ले लें तो आपके इंतकाल के बाद हम आपकी कमी महसूस नहीं करेंगे। फरमाया, मैं ना तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ और ना मना करता हूँ, तुम अपनी बेहतरी खूब जानते हो। फिर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अल्लाह ताला वादहू ला शरीक से डरते रहने की वसीयत करता हूँ। दुनिया के पीछे ना पड़ना, ख्वाह वो तुम्हारे कदमों पर गिरे, और इसकी किसी चीज़ के ना मिलने पर कफ़े अफसोस न मलना। हक का ऐलान करना, यतीम पर तरस खाना, कमज़ोर की मदद करना, जालिम से झगड़ना, मजलूम की इमदाद करना, और अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरना। फिर मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ देखा और फरमाया, जो वसीयत मैंने तुम्हारे भाइयों को की है तुमने सुन ली? कहा, हाँ। फरमाया, मैं तुम्हें अपने भाइयों का एहतराम करने की वसीयत करता हूँ और इस बात की वसीयत करता हूँ कि कोई काम इनके मशवरे के बगैर न करना। फिर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से कहा, मैं तुम्हें इसके मुताल्लिक़ वसीयत करता हूँ, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारे बाप का बेटा है, इसका हक पहचानना और इसकी इज्जत करना। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों में अफजल कौन है? अबू उमर इब्ने अब्दुल बर लिखते हैं, आइमा अहले सुन्नत में से एक जमात ने उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में तवक्कुफ़ इख्तियार किया है और इनमें से किसी एक को दूसरे पर फजीलत नहीं दी। इमाम मालिक और यहया बिन सईद कतान रहमहुल्लाह का यही मौक़िफ़ है, लेकिन आज कल अहले सुन्नत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत देते हैं। सही बुखारी में मोहम्मद बिन हनफिया से रिवायत है कि एक दिन मैंने अपने बाप से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल कौन है? बोले, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा, फिर कौन? बोले, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मुझे अंदेशा हुआ कि फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न कह दें, इसलिए मैंने कहा, फिर आप कहने लगे, मैं तो मुसलमानों में एक आम आदमी हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बतवातिर साबित है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, मैं तुम्हें ना बताऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में बेहतर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं? क्या मैं तुम्हें ये न बताऊं कि इस उम्मत में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद बेहतर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं? मसनद अहमद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नंबर पर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे नंबर पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही और सलामत गुजर गए। फिर हम फितना में मुब्तला हो गए। इस सिलसिला में अल्लाह ताला जिसको चाहेगा माफ़ फरमाएगा। बनु उमय्या इनकी तनकीस और इनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, मगर इससे उलमा के दिल में इनकी मोहब्बत बढ़ गई और कदर व मंज़रत में इजाफा हो गया। उमर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बनु उमय्या 60 साल तक इनको गालियाँ देते रहे, मगर वो इनका कुछ ना बिगाड़ सके, बल्कि इनकी शान पहले से भी बुलंद हो गई। दीन ने एक इमारत खड़ी की जिसको दुनिया ने गिरा दिया। दुनिया कुछ ना बना सकी, मगर जो कुछ बनाया इसको भी मुनहदिम कर दिया। सुन्नत खुलफा को लाज़म पकड़ने की वसीयत, यही 4 खुलफा हैं जिनकी सुन्नत को लाज़म पकड़ने की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई है, जैसा कि अरबाज बिन सारिया की हदीस में वारिद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम की सुन्नत को लाजिम पकड़ो और इसको अपने दांतों से मजबूत थाम लो। अपने आप को बिदात से बचाओ, क्योंकि हर बिद्दत गुमराही का बायस है। सनन अरबा और सही इब्ने हब्बान में सफ़ीना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत बाकी रहेगी, फिर बादशाहत में तब्दील हो जाएगी। गिनो, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 2 साल, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 10 साल, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 12 साल और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत 6 साल। अली बिन जाद कहते हैं, मैंने हमाद से पूछा, गिनो का लफ्ज़ सफ़ीना ने कहा था? बोले, हाँ। ये रिवायत अबू हातिम ने जिक्र की है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के
12 جو کچھ مورخین نے لکھا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ وہ ان کی مدت خلافت 4 سال 8 مہینے بیان کرتے ہیں۔ تبری کہتے ہیں خلفائے اربعہ کی خلافت کی صحیح مدت 29 سال 5 مہینے اور 3 دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 6 مہینے اور 5 دن، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 دن کم 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال اور 8 مہینے ہے۔ اس کو حدیث میں 30 سال اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل مدت اس کے قریب قریب ہے، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کو اس میں شمار کیا گیا کیونکہ وہ اس کا تکملہ ہے۔ یہ چاروں خلفاء علی الاطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ اور زبیر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ مجمل طور پر ان کے مراتب یہ ہیں: مہاجرین انصار سے افضل ہیں، لیکن تفصیلاً پہلے اسلام لانے والے انصار بعد میں ترک وطن کرنے والے مہاجرین سے افضل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طبقات، مورخین نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مندرجہ ذیل طبقات میں مرتب کیا ہے۔ طبقہ اولا سب سے پہلے اسلام لانے والے جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد کے صحابہ جو ارقم کے گھر پناہ لینے سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ دوسرا طبقہ ارقم کے گھر میں پناہ لینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں شریک ہیں۔ تیسرا طبقہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ چوتھا طبقہ عقبہ اولا میں اسلام لانے والے، یہ انصار میں سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ پانچواں طبقہ عقبہ ثانیہ میں اسلام لانے والے۔ چھٹا طبقہ عقبہ ثالثہ میں اسلام لانے والے، اور یہ 70 آدمی تھے۔ ساتواں طبقہ بدر کبریٰ میں شرکت کرنے والے۔ آٹھواں طبقہ بدر اور صلح حدیبیہ کے درمیان ایمان لانے والے۔ نواں طبقہ بیعت رضوان میں شمولیت کرنے والے۔ 10واں طبقہ کتاب میں مذکور نہیں۔ 11واں طبقہ حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے۔ 12واں طبقہ فتح مکہ اور اس کے بعد اسلام لانے والے۔ 13واں طبقہ وہ بچے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت سعید بن مسیب صرف اسی آدمی کو صحابی گنتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہو۔ بعد نے کہا ہے ہر بچہ جو بلوغت کو پہنچ گیا اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے، خواہ اس نے ایک لمحہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہو، اور یہی اکثر ہے واللہ عالم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تعداد، ابو ذرا کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 1,14,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی۔ بہت سے ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہی تعداد قطان نے مراتب صحابہ اور ابن اسیر نے جامع الاصول میں لکھی ہے واللہ عالم۔ خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ ابو عمر کہتے ہیں 40,000 سے زیادہ آدمیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور یہ سب وہ تھے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد کی نسبت زیادہ فرما بردار اور ان سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی لشکر لے کر ان کو روکنے کے لیے آئے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان دونوں لشکروں میں سے کوئی لشکر بھی اپنی اکثریت فنا کرائے بغیر دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس پر انہوں نے لڑائی چھوڑ کر اتحاد میں مصلحت سمجھی۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط لکھا کہ وہ ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، بشرطیہ وہ اہل مدینہ، حجاز اور عراق میں سے کسی کو بھی جس سے ان کے والد کے زمانہ میں کوئی غیر مناسب فعل صادر ہو گیا ہے نہ پکڑیں۔ اپنے بعد انہیں اپنا ولی عہد تسلیم کر لیں اور بیت المال سے ان کو اپنی ضرورت کے مطابق مال لینے کی اجازت دیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کی یہ سب شرطیں مان لیں اور ان کی طرف ایک سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو کچھ چاہتے ہیں اس میں لکھ دیں، میں اس کی پابندی کروں گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سب شرطیں مان لیں اور ان کی پابندی کی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دستبردار ہو کر خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ دونوں میں صلح ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آئے۔ اس سال کا نام عام الجمع رکھا گیا
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن میں ان کے متعلق فرمائی تھی، میرا یہ بچہ سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ شیعہ اس صلح سے ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے کہا السلام علیکم اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کہو، میں نے مومنوں کو ذلیل نہیں کیا بلکہ بادشاہی کے لیے تمہارا قتل پسند نہیں کیا، اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، جس سے میں لڑتا وہ لڑتے اور جس سے میں صلح کرتا وہ بھی صلح کرتے، لیکن میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے اور مسلمانوں کا خون بند کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب شعبی کہتے ہیں جب حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب آپ اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے لوگوں سے خطاب کیجئے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مندرجہ ذیل خطبہ دیا، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ذریعے تمہارے پہلوں کو ہدایت بخشی اور ہمارے ذریعے ہی تمہارے پچھلوں کا خون بند کیا۔ سب سے بڑی دانائی پرہیزگاری ہے اور سب سے بڑا عجز بدکاری ہے۔ پھر میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف پڑ گیا تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ حق پر تھے یا میں حق پر تھا، میں امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی مصلحت اور ان کے خون کو بند کرنے کے لیے اس سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منہ کر کے فرمایا یعنی میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کے لیے فتنہ ہے یا کچھ مدت کے لیے اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ پھر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اس پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد حسن اپنے اہل و عیال اور خدم و حشم کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے اور اپنی زندگی کے باقی دن یہی پورے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے انہی لوگوں کے حالات پر جن کا ذکر ہو چکا ہے اختصار کو پسند کیا ہے اور اسی میں کفایت ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔